اور پھر آگے اس رکوع میں توحید حاکمیت کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ توحید ایک ہوتی ہے فی الذات، اللہ کی ذات میں توحید، پھر اللہ کی صفات میں توحید، پھر اختیارات میں توحید، ہاں جی۔ اسی طرح توحید کی ایک قسم ہوتی ہے حاکمیت میں توحید، یہ بڑی اہم قسم ہے، اللہ کی حاکمیت میں توحید۔ حاکمیت میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی حاکمیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں شریک نہیں ہے، اختیارات میں کوئی، اس کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی حاکمیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ حاکم اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حاکمیت کے اندر جو شرک ہے یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ حاکمیت کیا چیز ہے؟ حاکمیت کا مطلب یہ ہے، حاکمیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ حاکم ہے، بس ہم نے سمجھ لیا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حاکم، نہیں، حاکمیت کو تسلیم بھی کرنا چاہیے عملی طور پر، یعنی عملی طور پر حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی حاکمیت کو عملی طور پر تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے، وہ بھی یہاں پر نافذ ہونا چاہیے اور فیصلے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اگر فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حاکمیت کو، اگر فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے بلکہ فیصلے کرنے کا اختیار ہم نے کچھ چند نمائندوں کو دے دیا جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سینیٹر ہیں، ہم نے فیصلہ کرنے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار اگر ان کو دے دیا ہے اور ان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جیسا مرضی قانون بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حاکمیت ہم نے ان کی تسلیم کر دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حاکمیت کو ماننے کا وقت، کہ قانون بنانے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا شرک ہے کہ جو آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنانے کا اختیار انسانوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے لوگوں پر حکومت کرنا، یعنی لوگ اپنے اوپر خود حکومت کرتے ہیں، لوگ اپنے حاکم خود ہیں۔ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ اپنے حاکم خود ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے اوپر ایک حاکم کو یعنی ووٹ کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہم پر حکومت کرے گا، یہ جو بھی قانون بنائے گا ہمیں وہ منظور ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ تو یہ یعنی اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں یہ ایک بہت بڑا شرک ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ ہمارے آئین کے اندر سب سے پہلی دفعہ جو لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آئین میں یہ بات درج ہے ہمارے۔ وہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر ایسا ہے نہیں ہے، عملی طور پر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں غیر شرعی قوانین بنے بھی ہوئے ہیں اور نافذ بھی ہیں۔ ہمارا پورا آئلی سسٹم، آئلی قوانین جتنے بھی ہیں غیر شرعی ہیں، اور بنتے رہتے ہیں قوانین غیر شرعی، لیکن آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، تو عملی طور پر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چل سکتا، قانون اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ اگلے رکوع میں پھر یہ بات ایک اور انداز سے فرمائی، الا لہ الحکم، سنو حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حکم، قانون، نظام صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔